الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ذرا ان کو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بھی حق کے ساتھ سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول فرماتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ بات اس طرح ہے، انسانیت کی جب ابتدا ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ یہ اللہ پاک کی اپنی قدرت ہے۔ جنت میں رہے، نیچے زمین پہ آئے، اللہ نے ان کو اولاد دی۔ ظاہری بات ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے، چاہے بیٹی ہو بیٹا ہو، پھر ان کی شادی کا بندوبست بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت نسل انسان تو اور تھی بھی نہیں۔ آج تو بچہ جوان ہوتا ہے
اس کے کزن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، نہ ہی ہوں اور انسان ہیں، بچیاں جوان ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تو ایک ہی والد ہے اور ایک ہی اماں ہے۔ اب یہ جوان ہو چکے ہیں، اب ان کی رخصتی، ان کی شادی کا نظام کس طرح کیا جائے؟ اس وقت اللہ پاک کا یہ قانون ہوتا تھا کہ ایک حمل سے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ جب پہلے حمل کا لڑکا لڑکی جوان ہو جاتے، یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو دوسرے حمل کے لڑکا لڑکی جو جوان ہوتے، وہ پہلے حمل والے لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر پہلے حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ، پہلے حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ، یہ ایک ترتیب ہوتی تھی۔ اللہ کی قدرت بطور امتحان کے سمجھ لو یا اتفاقاً سمجھ لو، دونوں بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے، ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے۔ حابیل ایک حمل سے پیدا ہوا، قابیل دوسرے حمل سے پیدا ہوا، لیکن جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ گندمی رنگ کی تھی، زیادہ خوبصورت نہیں تھی، سانولی تھی۔ جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت دوشیزہ تھی، خوبصورت تھی۔ قابیل کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں سانولی رنگ کی لڑکی لوں اور میں تجھے خوبصورت دوں؟ تو اپنی بہن کے ساتھ تو خود شادی کر، میں اپنی بہن کے ساتھ جس کے ساتھ میں اس دنیا میں آیا ہوں میں اس سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام چونکہ ان کے ابا تھے، انہوں نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، وہ پھر بھی ضد پر رہے۔ آدم علیہ السلام سمجھانے کا ایک طریقہ اپنا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ کو تو انہوں نے دیکھا نہیں، ان کو تسلی دینے کے لیے، باور کرانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے، حجت کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم دونوں اپنے نذرانے پیش کرو، قربانی پیش کرو، اپنا محبوب مال پہاڑی پہ جا کر رکھ کر آؤ، جس کے مال کو آسمانی آگ آ کر راکھ بنا دے، اس کی قربانی قبول ہے۔ جو اس کا ارادہ ہے اللہ کا فیصلہ ادھر ہے۔ اللہ کی شان۔ جناب حابیل جو تھے وہ ریوڑ چرایا کرتے تھے، دمبا وغیرہ، بکری، دمبا، جو اس وقت جانور تھے، اور قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی ذمہ دارا کرتے تھے۔ جناب حابیل نے دمبا ذبح کیا، گوشت بوٹیاں بنا کر پہاڑی پہ جا کر رکھ دی۔ قابیل نے اپنا چارہ بنایا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ریزہ ریزہ کر کے اس گوشت کے اوپر جا کر رکھ دیا، اپنی عقل سے کام لینے لگا کہ جب آگ آئے گی، گوشت تو سخت ہوتا ہے اور دوسرا نیچے چھپا پڑا ہے، پہلے تو آگ کھائے گی میرے چارے کو، پھر گوشت کے پاس جائے گی۔ لیکن اسے کیا پتا
یہ اتفاقی آگ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کا چارہ ویسے کا ویسا محفوظ پڑا رہا، نیچے گوشت پڑا تھا وہ راکھ ہو۔ جناب حابیل نے کہا اب دیکھو اللہ پاک کا فیصلہ بھی میرے حق میں آیا ہے۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، دلائل کے راستے سے تو میں ہار گیا ہوں، اب میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، لیکن اگر تو یہ کرنا چاہتا ہے انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، اس نے پھر قتل کر دیا۔ جب قتل کیا، اب ابتدا میں تھا، قتل بھی پہل تھی، پہلے کبھی کوئی قتل بھی نہیں ہوا تھا، اب یہ فوت ہو گیا قتل کی وجہ سے، اب اس کو کہاں رکھنا ہے کیونکہ پہلے کبھی اس طرح واقعہ نہیں پیش آیا، اب وہ بھی پریشان ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ پاک نے ایک کوہ بھیجا، اس نے اپنے کوے دوسرے کوے کو مارا، مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کو کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اندر دفنا دیا، اوپر مٹی ڈال دی، اور یہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا، اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اللہ پاک یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں اور ساتھ تنبیہ بھی فرمائی جا رہی ہے یہود و نصارہ کو، کیونکہ ان کی عادت یہ تھی انبیاء کو بغیر جرم کے قتل کرتے تھے۔ کم و بیش 70,000 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، یہودیوں نے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کیونکہ قابیل نے پہلا قتل کیا، اب قابیل نے پہلا قتل کیا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قاتل کو تو گناہ ہوگا، لیکن قتل کی جس نے ابتدا کی ہے اس کو بھی گناہ ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل علیہا، جس نے نیکی کے کام کو جاری کیا، قیامت تک جتنے لوگ نیکی کا کام کرتے رہیں گے ان کو اس نیکی کا ثواب تو ملے گا، لیکن جس نے وہ نیکی کا کام جاری کیا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آسمان کے ستارے ہیں ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، یا رسول اللہ وہ کون ہوگا
فرمایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہم دار ارقم میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، 30-32 مسلمان پر مشتمل یہ جماعت، تھوڑی سی جماعت تھی۔ خانہ کعبہ قریب تھا لیکن ہمیں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، 360 بت لٹکائے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے آ کر خانہ کعبے کا دروازہ کھلوایا اور ہم نے وہاں نماز پڑھی اور آج تک پڑھی جا رہی ہے۔ فرمایا جتنے لوگ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے ان کو تو نماز کا ثواب ہوگا۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے، ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ان کو تو ثواب ہوگا۔ لیکن چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھلوایا تھا، ان کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے جس طرح ستارے گنے نہیں جاتے، اسی طرح عمر کی نیکیاں بھی گنی نہیں جاتی۔ یا رسول اللہ میرے ابو، فرمایا تیرے ابو کا درجہ اور اوپر ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا تیرے ابو نے ہجرت کی 3 راتیں غار ثور کے اندر میرے ساتھ جو گزاری تھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی کی نیکیاں مل جائیں، تیرے ابو کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو گیا اور گناہ پہ آدمیوں کو لگائے گا، قیامت تک جتنے لوگ گناہ کریں گے اس کو بھی ویسے ہی گناہ ملے گا۔ اگر کوئی نیکی کے کام پر لگاتا ہے، کسی کو نماز یاد کرا دی، قرآن یاد کرا دیا، مسجد تعمیر کروا دی، یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت تک لوگ یہ نیک عمل کرتے رہیں گے۔ تعمیر کرنے والا تو فوت ہو جائے گا، نہر کھدوانے والا تو فوت ہو جائے گا، اولاد نیک چھوڑ کر جانے والا تو فوت ہو جائے گا، تعلیم دینے والا تو فوت ہوگا۔ قیامت تک جتنے لوگ اس تعلیم پر عمل کرتے رہیں گے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائے۔